السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک ویڈیو اس بات پر آئی تھی کہ لو میرج جو مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے نکاح سے پہلے پیار محبت کر کے اپنے گھر والوں کو زبردستی تیار کر کے یا ان کے بغیر رضامندی کی شادی کرتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، میری ایک ویڈیو آئی تھی۔ اس سے اور ایک زیادہ خطرناک اور گمبھیر مسئلہ یہ ہے جہاں پر ایمان اور کفر کی بات آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی کسی مسلم لڑکی کا کسی غیر مسلم، چاہے کرسچن ہو، ہندو ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، بدھ مت کا ہو یا سکھ کا ہو، اس کے پیچھے چلے جانا، اس کے پیار میں گرفتار ہونا، یا کسی مسلم لڑکے کا ہندو لڑکی سے شادی کرنا، اس کے دھرم پر اس کو باقی رکھتے ہوئے شادی کی زندگی میں بسر کر لے جانا، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اخلاقی بگاڑ، ایمانی بگاڑ کی آخری انتہا ہے کہ بھئی ہماری مسلم بیٹیاں اور مسلم بچے یہ پیار اور محبت کا شکار ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں میں جو کفر ہے، جو شرک ہے، ایک اللہ کے علاوہ جو دو نہیں، دسیوں نہیں، 50 بتوں کی جو پرستش کرتے ہیں، جن کے جہنمی اور جن کے جو ہے کیا بولتے ہیں کہ مشرک ہونے کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں، ان کے ساتھ زندگیاں بسر کرتی ہیں، ان سے ان کو بچے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہوں کہ بھئی ان کا جو ایک ષڈینتر ہے، ان کا جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنا، اس کا آسانی سے شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کی میٹیریلسٹک، ان کی ظاہری، ان کے جو ہے زیب و زینت کو دیکھ کر، ان کے اٹائر اور ان کے جو ہے پرسنالٹی اور ان کے جو ہے کچھ چیزوں کو دیکھ کر ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ واقعات میرے بھائیوں حقیقت میں اگر دیکھا جائیں تو شہروں سے لے کر گاؤں تک بھی ہو رہے ہیں اور بہت ہو رہے ہیں۔ اس میں سے تقریباً سمجھو کہ 10 سے 15% کیسز جو ہوتے ہیں جو پبلک کے نالج میں آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی آخری حد ہے اخلاقی اور ایمانی جذبے کے بگاڑ کے۔ میرے بھائیوں، ایک ہندو یا کسی کرسچن یا غیر مسلم کے پیچھے مسلم لڑکی کا جانا یا مسلم لڑکے کا جانا، یہ کتنا بڑا غلط ہے، لیکن اس کا اگر یہ بڑا بھائی ہے، یعنی غیر مسلم سے شادی کرنا یہ بڑا بھائی ہے سمجھو، تو اس کی چھوٹی بھائی، اس کا چھوٹا بھائی کون ہے معلوم ہے؟ وہ مسلمانوں میں جو آپس میں لو میرج ہوتے ہیں، جو رجسٹر میرج ہوتے ہیں، جو بغیر ولی کے جو نکاح ہوتے ہیں، یہ جب کامن ہوتا ہے تو اسی سے ایک دوسرے انفلوئنس ہوتے ہیں، اسی سے وہ لوگوں کو جذبہ آتا ہے۔ جب یہ لوگ بغیر ولی کے نکاح کر سکتے ہیں، ایک لو میرج ان سے کر سکتے ہیں، تو میں اس سے کیوں نہیں کر سکتی؟ دھرم کا ہی فرق ہے نا، یہ سمجھتی ہے۔ تو بات آپس میں ایک دوسرے سے متعلق ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، جو بھی نشہ آور چیزیں، جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں، اوکے، وہ جو کتنا بڑا بھی ڈرگسٹ ہو آج کے زمانے میں، وہ پہلے یا تو بیڑی پیا تھا، یا تو گٹکھا کھایا تھا، یا تو سگریٹ پیا تھا، یا شراب کی ایک چسکی ایسے مزے میں یا پارٹی میں لے لیا تھا، لیکن آج وہ بہت بڑا چین اسموکر ہے، یا جو ہے شراب کی بوتلوں جو ہے دن و رات پینے والا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کے علاوہ وہ ڈرگ جو نشہ آور چیزیں، گانجا، افیون اور اس طرح کی چیزوں کو کنزیوم کر رہا ہے۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ چلو میں آ رہا ہوں اپنی بات پر، کہ یہ جو غیر مسلمانوں کے پیچھے جانے کا جو اس کو جو ہلکا جو سمجھا گیا ہے، یا اس کو جو ہے کامن جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یا بہت بڑی وجہ یہی ہے جو آپس میں جو لو میرجز ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں نا لو میرج، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اور اس سے شادی کرنا، اس سے کے ساتھ زندگی اس کو دے بیٹھنا، یہ اسی راستے سے نکل کے وہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو آتا ہوں میں اصل مسئلے پر۔ دیکھیے، غیر مسلمانوں سے جو لڑکیاں جو شادی کرتی ہیں، یا غیر مسلم لڑکی سے مسلم لڑکا شادی کر کے اس کو بغیر اس کے ایمانی تربیت کے اپنے ساتھ ایسے ہی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اور ایسا کرنے والا، مثال کے طور پہ کوئی لڑکا، مسلم لڑکا
مسلم لڑکی کو بھگا کے لے کے چلا گیا اور اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا، یا مسلم لڑکی کسی غیر مسلم کے پیچھے چلی گئی، زنا کری، شادی کری، ان لوگوں کو ان لوگوں کا گناہ معمولی نہیں ہے، ان لوگوں کا خسارہ معمولی نہیں ہے، ان لوگوں کا یہ جرم یا کرائم صرف ان کی زندگی اور ان کی آخرت اس میں برباد نہیں ہوتی، بلکہ سارے معاشرے کو شرمسار کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے محلے اور علاقے اور مساجد کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا یہ فساد ہے، کرائم ہے زمین پر، اوکے، ڈبل گناہ ہے ان کو، جو غیر مسلمانوں کے پیچھے جانے سے ایک کمیونل ہارمنی جو ہے یہاں پر جو ہے ایک جو ہے ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور فساد کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ تو یہاں پر ضروری ہے اس بات کو جاننا ہے کہ بھئی ہم لوگ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو ایک بنیادی طور پر ایز اے مسلم، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اگر ڈرنا ہے تو ویسے ڈرو، اللہ پر ایمان لانا ہے تو ویسے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانا ہے۔ اور ہماری مسلم لڑکیاں، گناہ تو گناہ کبیرہ تو گناہ کبیرہ، وہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہاں پہ تو شرک کو اس طریقے سے لے رہی ہیں جن کا ان کو ذرا برابر بھی احساس اور شعور یا شرمندگی بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ شرک کتنا بڑا پاپ ہے۔ جو لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، جو لوگ عقیدے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں کرتے، کیونکہ اللہ اس دنیا کی سب سے بڑی ایک حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں جتنا ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور شرک اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، اس سے بچنے کے، اس کے راستوں کو بند کرنے کی کتنی کوشش کریں اتنا کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، انما المشرکون نجس، یہ شرک کرنے والے، جو کفر کرنے والے، اللہ کے ساتھ بتوں کو اور غیروں کو ملانے والے، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ امپیور ہیں، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم گناہ کرو اللہ یا تو معاف کرے گا یا تو تم کو پنش کر کے واپس جنت میں ڈال دے گا، لیکن مشرک کے ساتھ تمہاری زندگی، مشرک کے ساتھ تمہاری رضامندی، مشرک کے ساتھ تمہاری زندگی اور شرک کو قبول کر لینا، یہ سبحان اللہ دنیا تو برباد، اور آخرت میں تمہارا معاملہ بھی انہی مشرکوں اور کافروں اور ملحدوں جیسا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرے دین یا دھرم کو اپنا جو ہے ایک اس کو فالو کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو جب اتنی بڑی گندگی ہے اور اتنا خطرناک نفرت حقیقت میں شرک سے ہمیں ہونا چاہیے، ارے میرا گلا کاٹ دے کوئی، مجھے کوئی جلا دے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک میں نہیں کروں گا، کیونکہ میرے مرنے کا، میرے جینے کا مقصد ہی اللہ کی توحید ہے۔ اللہ نے کتابوں کو نازل کیا ہی توحید کے لیے، فرشتوں کو بھیجا ہی توحید کے لیے۔ آج مسلم غیر مسلم یہ جو ہے ہمارے اور کافروں کے بیچ میں سب سے بڑی دیوار ایک کفر کی دیوار ہے بھائی۔ دوسرے سارے معاملے میں ہم غیر مسلمانوں کے لیے جان دینا ہے، ہم کو حق کے لیے جان دینا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں میری جان میں کٹا سکتا ہوں، لیکن شرک نہیں کروں گا۔ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مسلم لڑکیاں جو بھاگ کے جاتی ہیں غیر مسلموں کے پیچھے، ان کی ظاہری جو ہے چمک دمک کو دیکھ کر اللہ فرماتا ہے یار یہ مشرک میں بھی تم کو کسی چیز میں پسند آیا ہو، یہ مشرک کے حالت میں وہ کتنا بڑا پرنس کیوں نہ ہو، کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کروڑپتی کیوں نہ ہو، اس سے بہتر مسلم ایمان والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا غلام تمہارے لیے بہتر ہے، غلام سلیو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ ایمان ہے جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ جو دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی توحید کی یا عقیدے کی اور اللہ کی حقیقت کی پہچان ہوگی، یا شرک سے ذرہ برابر بھی نفرت ہوگی، کفر سے ذرہ برابر بھی نفرت ہوگی، تو کوئی بھی میری بہن اور میری قوم کی بیٹی غیر مسلمانوں کے پیچھے جانا تو دور کی بات، ان کو نظر اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی، کیونکہ شرک ہے، کیونکہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں،
جب ہماری بیٹیاں شادی کر لیتی ہیں، بھاگ کے چلے جاتی ہیں، رجسٹر میرج کر لیتی ہیں، سبحان اللہ، جو کہ ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں یہاں پر اور کاؤنسلنگ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اوکے، سبحان اللہ، یہ ہونے کے بعد معاملہ یہاں پر صرف توحید اور شرک تک کا سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بھائی ایک پروپیگنڈے کے تحت تم کو ہائیجیک کیا جا رہا ہے، تم کو جو ہے نا پیار کے جو ہے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، جہاں پر تمہارا خاندان کا کوئی وجود نہیں رہے گا، تمہارے ساتھ کتنا بھی مس بیہیویئر کرے، تم کو جتنا بھی مس یوز کرے، کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، نہ تمہاری کوئی وہاں پر عزت ہوگی، کوئی تمہارے رائٹس وہاں پہ ہوں گے، تم سے نہ کوئی خاندان وجود میں آئے گا، نہ تمہارے بچے ہو سکیں گے، اگر بچے ہو بھی جائیں گے تو زنا کے بچے ہوں گے، گندے بچے ہوں گے، بچے گندے نہیں بلکہ ولد الزنا، یعنی زنا کے وجہ سے ہونے والے بچے، کلنک والے بچے ہو جائیں گے، جس کے ذمہ دار آپ رہیں گے، اور وہاں جانے کے بعد یعنی ان کے جب درباروں میں تم شادیاں کر کے جاتے ہیں، یہ چند دنوں کی، یہ چند منٹوں کی، چند راتوں کی چاندنی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے بعد عذاب ہے، پھینک دیں گے تم کو گلیوں میں اور جو ہے کوچوں میں، پھینک دیں گے تم کو ریلوے پٹری کے نیچے، پیار محبت کے چکر میں پھنسانے کے بعد، یا ایک دو سے تین بچے کرنے کے بعد، یہ آلریڈی پروپیگنڈا ہے۔ کیا اس پروپیگنڈے کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی کیا ہمارے لڑکیاں، مسلم لڑکیاں غیر مسلمانوں سے شادی کرنے کی حد تک جا رہی ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت میں پھنس رہی ہیں؟ سبحان اللہ، اس سے بڑا، اس سے بڑی بیوقوفی، اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اگر معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے تو اس کے وجوہات کیا ہیں؟ مختصر طور پر یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری، اللہ کو نہیں پہچاننا، توحید کی اہمیت کو نہیں معلوم، یا شرک کی مذمت، شرک کی نفرت دل میں نہیں رہنا، سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ اخلاقی بگاڑ، ہاں، ہمارا لائف سٹائل ہونے دو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونے دو، ہماری گھریلو زندگی، ہماری تعلیمی جو کو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ ہونے دو، یہ ساری چیزیں جو ہے ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور غلط لوگوں سے انفلوئنسڈ ہونا، چاہے وہ، میں بولا نا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسروں میں جو لو میرج کرتے ہیں نا، بغیر ولی کے جو شادی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیار کے چکر میں آ جاتے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے، بٹ کبھی کبھی یہ بد اخلاقی لیڈ کرتی ہے شرک کی طرف، سمجھے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک کے کیا بولتے ہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، کیوں؟ زنا کے قریب لے جانے والی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بے پردگی، یہ گانے بجانے، یہ جو جتنی بھی جو چیزیں ہیں، یہ زنا کو لیڈ کرنے والی ہیں۔ تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ غلط صحبت، میرے فلاں سہیلی نے، میرے فلاں دوست نے لو میرج کیا تو میں بھی کر سکتی ہوں، تو ایک دوسرے سے غلط طریقے سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے امیچورٹی، اپنے لائف کے بارے میں جذباتی طور پر فیصلے لیتے ہیں، ایموشنل فیصلے لیتے ہیں، دور اندیش نہیں رہتے اپنی زندگی کو لے کر، جلدی جو ہے کسی کی جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور میٹیریلسٹک دنیا پرستی اتنی رہتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا اصل ہے، مرنے کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، اور سوشل میڈیا میں اننیسیسری، غیر ضروری اور غلط طریقے سے ایڈکٹ ہو جانا، اس کا یوز کرنا، کہیں نہ کہیں آپ بغیر چاہے ہوئے بھی ان لوگوں کے جال میں پھنس سکتے ہیں جو آپ کو ہنٹنگ کرتے ہیں، جو آپ کا شکار کرتے ہیں، جو کالج میں، مارکیٹوں میں، فون میں، واٹس ایپ میں، ہر جگہ پر ان کے نوجوان بچے بیٹھے رہتے ہیں، لڑکیوں کو وہ سسٹر سسٹر بول کر شروع کرتے ہیں، اور اپنی پیار محبت، اپنے جذبہ دکھاتے ہیں، اور وہاں سے وہ اپنے جو ہے ناپاک ارادوں کو عمل میں لانا شروع کرتے ہیں۔ تو اور دوسری وجہ کیا، اور ایک جو وجہ یہ ہے اس کی، کہ فیملی کے لوگوں کا، ماں ہو یا باپ ہو یا بھائی ہوں یا خاندان کے بڑے ہوں، ان لوگوں کا اپنی بچوں اور بچیوں پر دینی اور اخلاقی تربیت کا نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا ریزن میں سے ایک ریزن ہے۔ تیسرا ریزن یہ ہے کہ ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، جماعتوں کے ذمہ دار، علماء دین، اور جو بھی ہمارے سوشل ریفارمرز جو لیڈرز ہیں ہمارے، ان لوگوں کو اس سیکٹر میں پرومپٹلی نہیں کام کرنا، یہ چیز کو کامن کیا ہے، کام کر رہے ہیں، کوئی کیس ہوتا ہے تو ہم بھڑکتے ہیں، کچھ اس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اوورال ایک جو ہے اسیسمنٹ ہونا چاہیے، ان بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان بچوں کے پیچھے پڑھنا چاہیے، ان کے ماں باپ کی کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، اور
جب ہر طرف سے محنت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ہم اپنے مرتد ہونے والی لڑکیوں کو، اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، آخرت کی فکر کیے بغیر غیر مسلموں سے محبت کرنے والی، شادیاں کرنے والی لڑکیوں کو یا لڑکوں کو بھی ہم بچا سکتے ہیں، اور یقیناً بچا سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کیوں غلط ہے، یہ کس حد تک دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، آخرت میں بھی نقصان دہ ہے، دنیا والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے دو قوموں کے بیچ میں۔ امید کرتا ہوں کہ اس بات کو میری سنیں گے، لوگوں میں عام کریں گے، اور کفر اور کافروں اور مشرکوں اور ملحدوں سے دور رہیں گے، اور یہاں تک کہ اس سے ملتے جلتے جو بھی کام ہیں اس سے بھی ہم دور رہیں گے، اور ایک پاک صاف اخلاق والی، ایمان والی، دور اندیش والی، ایک سکون والی زندگی ہم اپنی جو ہے بسر کریں گے، اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے، میں امید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔